السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، اس دنیا میں انبیاء کرام کے بعد سب سے پاک باز، سب سے مقدس ترین ہستیاں صحابہ کرام کی ہستیاں، علم و عمل میں، ایمان میں، تقوی طہارت میں، عبادت میں، قربانیوں میں، اچھے اخلاق، عادات و اطوار میں ایسی مقدس ترین جماعت نہ تو ان سے پہلے آئی تھی، نہ قیامت تک ایسی کوئی جماعت آئے گی۔ اور جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو منتخب کیا ہے، انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، ویسے ہی صحابیت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کو ہمارا والدین بنا دیا کہ فلاں میرے والد ہیں، فلاں میری والدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ والدین کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ضرورتوں کا خیال رکھو، تمام باتیں۔ تو جیسے کسی انسان کے والدین کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، ایسے ہی نبی کی صحبت کا جو شرف ہے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور اس شرف پر کسی بھی قسم کا اعتراض، دل میں کوئی بات، یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، دوسری بات دنیاوی نظر سے آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں، وہ قربانیاں انجام دی ہیں، وہ محنتیں کی ہیں، نبی، دین، قرآن، شریعت کے لیے محبت کے وہ جذبات دکھائے ہیں کہ وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا دفاع کیا جائے، ان سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کی جائے، تو اس بات کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی بنیاد پر بھی، اور اپنی محنتوں، اپنے کارناموں، اپنی قربانیوں کی بنیاد پر بھی۔ آج ایک چھوٹی سی بات کر دی ہے کہ صحابہ کرام کے حقوق کیا ہیں، تمام تفصیلات نہیں بیان کرنی ہے، ایک آیت صرف، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے 4 حقوق بتائے ہیں، مثبت اور منفی ملا کے 4 حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے تمام لوگوں کے سر پہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے ان 4 حقوق کو ادا کریں۔ آیت کیا بہت مشہور آیت ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے، ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ سے اور آس پاس کے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس کے بعد انصار کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ کیا کہا گیا کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان انصار و مہاجرین کے بعد، ان صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی انہیں کہنا چاہیے، ان کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، معاف فرما دے ان کی غلطیاں جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ایمان والے جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان کے تعلق، ان کے بابت کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی عداوت کے جذبات ہمارے دل میں نہ رکھ۔
انک رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ نرمی کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں 4 باتوں کا حکم ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ترتیب تھوڑا سا الٹ کے، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا دل سلامت ہونا چاہیے۔ کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی میل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے پہلے صحابہ کرام، خصوصاً صحابہ کرام گزر چکے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی میل نہ پیدا فرما۔ اگر کوئی شخص کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی قدورت رکھتا ہے، کوئی میل رکھتا ہے، کوئی کینہ رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دل میں کوئی کینہ نہیں، کسی قسم کا کوئی بھی۔ اسی لیے حدیث، مشہور حدیث صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیت النفاق بغض الانصار، انسان کے منافق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ انصار صحابہ کرام سے دشمنی اور بغض رکھے۔ اور ذہن میں رکھیے، علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ مہاجرین کا درجہ انصار سے بڑھا ہوا ہے۔ جب انصاری صحابی سے بغض رکھنے پر نفاق کی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، تو جو مہاجرین صحابہ کرام سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، پھر وہ اعلیٰ درجے کا منافق۔ اور پھر مہاجرین میں جن کے درجات بلند ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں سے جو 4 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، اس کے بعد جو اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد جو اصحاب بیعت رضوان ہیں، ان لوگوں سے جو انسان دشمنی، بغض، حسد، کینہ رکھے گا تو اس کے دل میں نفاق ہے۔ اور یہ کوئی عالم نہیں کہہ رہا، نبی کہہ رہے ہیں کہ جو انصار سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اس کا مطلب یہ جو مہاجرین سے بغض رکھے گا منافق ہے، جو ابو بکر سے بغض رکھے گا منافق ہے، جو عمر سے بغض رکھے گا منافق ہے، جو عثمان سے بغض رکھے گا منافق ہے، جو علی سے بغض رکھے گا منافق ہے، جو عائشہ سے بغض رکھے گا منافق ہے، جو فاطمہ سے بغض رکھے گا منافق ہے۔ نبی نے کہا کہ نفاق کی علامت، انسان کے منافق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان صحابہ کرام سے بغض رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمیں بتائی گئی ہے، ہمیں سکھایا گیا قرآن و حدیث کے ذریعے۔ تو ہمارے سماج و معاشرے میں، ہمارے زبان اور تحریر میں یہ بات ہونی چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ جو ہمیں آیت میں کہا گیا کہ ہمارے دل سلامت ہونے چاہیے، ایک حق تو یہ ہے کہ دل سلامت ہو۔ اسی میں نکلا یہ ہے منفی پہلو، اس میں ایک مثبت پہلو کیا نکلا کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ جب ہم نے کہا کہ نفرت نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا الٹا کیا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، کہ انصار سے محبت یہ انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اگر انسان صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، بدریین سے، اصحاب بیعت رضوان سے محبت ہے، دل میں محبت کے جذبات ہیں، تو ہم گواہی دیں گے کہ وہ ایمان والا ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ یہ دلیل ہے۔ صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، مومن ہونے کی دلیل ہے۔ تو 2 حق تو یہ ہے کہ دل سلامت رکھا جائے صحابہ کرام کے بارے میں، اور اس کی دوسری بات، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اپوزٹ پہلو یہ ہے کہ انسان صحابہ کرام سے محبت رکھے۔ 2 باتیں آیت میں بتائی گئیں۔ 2 بات اور بتائی گئی کیا جو شروع میں کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے بعد اہل ایمان آئے ہیں، اہل ایمان اور اہل حق آئے ہیں یا آئیں گے، ان کا وتیرہ، ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یقولون ربنا اغفر لنا، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے جو صحابہ کرام گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ ان کو بخش دے۔ یعنی سلامت لسان، ہم زبان سے، اس میں دونوں باتیں، ہم زبان سے صحابہ کرام کی تعریف کریں گے، ان کے لیے دعائے استغفار کریں گے،
ان کے کارناموں کا تذکرہ کریں گے، ان کی قربانیوں کو اپنے محلے بازاروں میں اپنے بچوں کے سامنے ذکر کریں گے، ان کے کارناموں پر ہم اپنی قلم سے اپنی تحریر لکھیں گے۔ وہ تمام باتیں، سلامت لسان ایک بات تو یہ کہ ہم تمام چیزیں، ان کی منقبت کی باتیں، ان کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، ان کے لیے دعائے استغفار کریں گے۔ سلامت لسان، ہماری زبان سے ان کی تعریف، ان کی ستائش، ان کی ثنا، ان کی مدح، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے زبان و قلم سے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا پہلو کیا نکلا؟ ہمیں اپنی زبان سے کسی ادنا سے ادنا صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اللہ کے رسول کے مشہور حدیث صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم میں بھی ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو۔ یہ نبی کی تعلیم ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم ان کے کارناموں کا تذکرہ کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی مدح کریں، ان کی باتوں کو ذکر کریں، اور اس کا الٹا پہلو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ان کی برائی نہیں کریں گے، ان کی مذمت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ان کی غلطیوں کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک پہلو ہے الگ، بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ابھی اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کا بھی تذکرہ نہیں۔ وہ بشر تھے بلا شبہ، کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں کسی صحابی سے، لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہمیں استغفار کرنا ہے، اور ہمیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، ان پر کسی قسم کا الزام، تہمت نہ تو لگاؤ، نہ تو کسی سے سنو، نہ خود ایجاد کرو کچھ، نہ کسی کا ایجاد کردہ کسی کی لکھی کتاب ایسی پڑھو جس میں صحابہ کرام کی مذمت کی گئی ہو، ان پر الزامات لگائے گئے ہوں، ان کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ 4 باتیں، صحابہ کرام کے 4 حقوق: دل سلامت ہو، محبت کا اظہار ہو، یہ دل کی بات ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، دل سلامت ہو اور محبت کا اظہار ہو، اور 2 باتیں یہ کہ انسان زبان سے صحابہ کرام کی تعریف کرے، اور اسی میں آخری بات یہ کہ انسان اپنی زبان سے صحابہ کرام کی کسی قسم کی کوئی برائی نہ کرے، ان کو تخت مشق نہ بنایا جائے، ان کو اپنی محفل میں موضوع سخن اس اعتبار سے کہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، ان کی برائیاں ذکر کی جائیں۔ یہ اہل نفاق کا طریقہ ہے، یہ اہل ضلال کا طریقہ، یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اسی پر باقی رہنا ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔